اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان ایمان ہم عمر ہیں۔ جن دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کسی سفر پر تھے۔ والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اپنے والد کے نام پر اسد رکھا۔ جب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن ابو تراب ہے، جبکہ القاب اسد اللہ، حیدر اور المرتضیٰ ہے۔ اسلام لانے میں سبقت کرنے کے مسئلے پر سب سے راجح ترین تحقیق یہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ آزاد مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، غلاموں میں زید بن حارثہ اور نوجوانوں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو تربیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروان چڑھتے رہے۔ گلستان نبوت میں کھلے اس گل کی ہر پتی سے بوئے نبوت مہک رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات، اخلاق، اقوال و افعال میں نبوی تربیت میں ڈھلے ہوئے تھے۔ اس میں اہل اسلام کے حالات اس قدر ناموافق، خطرناک اور دشوار گزار تھے کہ آج ابتلا، آزمائش اور امتحان کا استعارہ بن چکا ہے۔ مشرکین مکہ دعوت اسلام کے پھیلاؤ سے بری طرح خائف اور پریشان تھے۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی، معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سازشوں کی اطلاع فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کے انتظامات کرنے کا حکم دیا اور علی مرتضیٰ کو حکم فرمایا میرے بستر پر لیٹ جانا اور کچھ وقت کے لیے مکہ میں ہی ٹھہرنا اور لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا کر مدینہ طیبہ پہنچ جانا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے پاس رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے نئے لباس اور کھانے کے لیے خوراک کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات کا تعلق قائم کرایا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبے کے وعدے شامل حال رہے۔ کفار قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ میدان میں آئے اور کہا ہم اپنے مد مقابل قریشیوں سے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا زاد حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے چچا زاد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رزم گاہ میں کودنے کو کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نذیر بن حارث کو بھی تحقیق کیا، جبکہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بازی سے لڑتے ہوئے شہادت کا جام پی گئے۔ غزوہ بدر کی غنیمت جب تقسیم ہونے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی، ایک تلوار ذوالفقار ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
جب میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کیا تو میں نے دل میں کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ کام کیسے ہوگا؟ لیکن اس کے بعد دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا خیال آ گیا، لہٰذا میں نے حاضر خدمت ہو کر پیغام نکاح دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا، تمہارے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زرہ کہاں گئی؟ میں نے عرض کی، وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو فروخت کر کے حق مہر میں دے دو۔ غزوہ خیبر کا 7 ہجری محرم کے آخر میں یہ معرکہ شروع ہوا۔ مدینہ کے شمال مغرب میں خیبر نامی ایک یہودیوں کی ایک کالونی آباد تھی۔ یہ نہایت زرخیز مقام تھا۔ یہاں پر یہودیوں نے 5 قلعے بنا رکھے تھے۔ مسلمانوں نے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی اور 1 شہید ہوئے۔ قلعہ قموس سب سے بنیادی اور بڑا قلعہ تھا، جو ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا، لیکن یہ فتح نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اسے جھنڈا دوں گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ شکست کھانے والے اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ میں تکلیف کے باوجود تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھ پر لگایا تو تکلیف بالکل ختم ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرحب کا بھائی حارث مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد مرحب رجز جنگی اشعار پڑھتا ہوا میدان میں اترا۔ اس نے زرہ اور خود پہنا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب میں رجز پڑھا اور مرحب کے سر پر اتنے زور سے تلوار کا وار کیا جس سے مرحب 2 دھڑوں میں کٹ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کا دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پورا زور سے اکھاڑ لیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے کو قلعہ قموس کے آگے والے گڑھے پر رکھا تاکہ اسلامی فوج گھوڑوں سمیت قلعہ میں داخل ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سے بیشر و خلفاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ برادرانہ برتاؤ اور مذہبی و سیاسی امور میں محبت و معاونت کے ایسے نقوش چھوڑے ہیں جو اہل اسلام کے مشعل رہا ہے۔ 35 ہجری 24 ذوالحج جمعہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خلیفہ جو سب سے پہلا خطبہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، جو خیر اور شر کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اس کے لیے خیر کو لے لیجئے اور شر کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حرمت کا درجہ دیا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ حرمت مسلمان کی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں۔ کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں، مگر یہ کہ ایسا کرنا واجب ہو چکا ہے۔ عوام و خاص دونوں کے حقوق ادا کرنے میں جلدی کیجیے۔ لوگ آپ کے سامنے ہیں اور قیامت پیچھے ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ آخرت کی زندگی لوگوں کی انتظار میں ہے۔ خدا کے بندوں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ جانوروں اور زمین کے بارے میں بھی قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا۔ اس وقت مدینہ طیبہ کے حالات بہت نازک موڑ پر تھے۔ خون مسلم اور اس کے باوجود کی بے وقوفی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ خلیفۃ الرسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ نبوی کے پہلو میں مظلوماً شہید کر دیے گئے۔ حالات انتہائی ناسازگار، پیچیدہ اور بہت دشوار تھے۔ ایسے حالات میں حرمت مسلم پر بطور خلیفہ خطبہ دینا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری اور شجاع انسان کا ہی کام ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت و تدبر اور شجاعت و عظمت کے حسین امتزاج کے ساتھ خلافت چلاتے رہے۔ جب مدینہ طیبہ میں سیاسی و عسکری انتظامی و تربیتی نظام کا چلانا بہت مشکل ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرکز خلافت کوفہ منتقل کر دیا تاکہ مدینہ طیبہ کی حرمت اور تقدس کو پامال کرنے والوں کو اس کا موقع ہی نہ ملے۔ میرے پیارے ناظرین، مزید یہ کہ جغرافیائی طور پر انتظامی و ثقافتی مساحت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ مرکز خلافت کوفہ کو بنایا جائے، کیونکہ کوفہ ایسی جگہ پر تھا جو عرب، فارس، یمن، ہند، عراق اور شام کے لوگوں کی باہمی تجارتی گزرگاہ تھی۔ مزید یہ جگہ علم و ادب، زبان و بیان، داستان و تاریخی نویسی، شعر و سخن اور علم انصاب کے حوالے سے بھی مرکزیت رکھتی تھی۔ حضرت حبہ ارنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میرے لیے اس طرح ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ہاں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تین خارجی عبد الرحمن ابن ملجم الکندی، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمرو بن بکر تمیمی نے حرم کعبہ میں بالترتیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ مقرر کردہ تاریخ کے مطابق ابن ملجم کوفہ آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر بیٹھ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو اس بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے اگلے حصے پر وار کیا، خون کی ایک دھار داڑھی مبارک تک آ پہنچی۔ ابن ملجم کو دھر لیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اسی وار کی وجہ سے قتل ہو جاؤں تو بدلے میں اسے بھی قتل کر دینا، اور اگر میں زندہ بچ گیا تو مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ بالآخر حملے کے کاری وار سے آپ جانبر نہ ہو سکے اور 21 رمضان مبارک کو شہادت کا جام نوش کر گئے۔ آپ نے کل 4 سال 9 ماہ تک خلافت کے امور سر انجام دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، کوفہ ہی میں دفن کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔